اب ایک واقعہ جس پہ یقیناً سب افسردہ ہیں اور ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں ایک تو یکساں مواقع تعلیم کے میسر نہیں ہیں اور بہت سارے لوگ اگر ہم دیکھیں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی نوجوان بچے ہوتے ہیں جن میں عزم حوصلہ بڑا بلند ہوتا ہے. ان کی فیملی بھلے تو شاید افورڈ نہ کر سکتی ہو لیکن وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں. تو ایسے ہی ایک دہاڑی دار مزدور کا بیٹا بلال پاشا، جن حالات میں اس نے تعلیم سکسیس سٹوری تھی اور اس کی سٹوری کی لوگ مثالیں دیتے تھے. آپ دیکھ سکتے ہیں جی، بلال نوجوان باقاعدہ خوبرو نوجوان، اور اس نے باقاعدہ سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا. کہ سی ایس ایس کے امتحان پاس کرنے کے لوگ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی بار ٹرائی کرتے ہیں، اس کے بعد انہیں کامیابی ہوتی ہے. اور یہ ویڈیو جو اس سے پہلے صدف جس کا تذکرہ کر رہی تھی، یہ ویڈیو جاری کی تھی اپنے والد صاحب کے ساتھ اور کہا تھا کہ مجھے فخر ہے. اگر سنوا سکیں پہلے تو پھر یہ بلکہ نہیں. بلال جی ان کے حوالے سے کل جو خبر آئی اس نے سب کے دل دہلا دیے. ان کی مبینہ خودکشی کے حوالے سے خبر آئی اور سب یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ اتنی کامیابی حاصل کرنے کے بعد، اتنی سکسیس پر جانے کے بعد یہ واقعہ کیوں کر ہوا. اچھا، تو یہ بلال کی سٹوری نے سب کو رلا دیا. اس پر بھی بات کریں گے. پہلے ذرا جب وہ کامیاب ہوا، جب اس نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا تو اس نے شرم محسوس نہیں کی. اپنے باپ کو کس طرح سے انٹروڈیوس کروایا تھا، یہ ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. جب سے سی ایس ایس کا رزلٹ آیا تو میں نا کب سے چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ شاید لوگ کہہ رہے ہیں کہ سی ایس ایس کے لیے کسی ایلیٹ کلاس فیملی سے ہونا ضروری ہے، یا شاید سی ایس ایس کے لیے کسی ایسی فیملی سے ہونا ضروری ہے کہ جس میں آلریڈی بہت زیادہ بیوروکریٹس ہوں، یا سی ایس ایس کے لیے جو آپ کی ایجوکیشن ہے وہ ایلیٹ کلاس انسٹیٹیوشن سے ہو، لائک اپنے بیکن سے، لم سے، ایسا کچھ کیا. تو میں آج آپ کو اپنی مثال بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ ان چیزوں سے کبھی بھی وری نہ کریں کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں. بس آپ میں پیشن ہو تو آپ کر سکتے ہیں. یہ میرے پراؤڈ فادر ہیں بشیر احمد، اور انہوں نے ساری زندگی مزدوری کیا، ڈیلی ویج ارنر، مطلب دہاڑی دار مزدور. الحمدللہ آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ کہ میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں. اور میں نے سی ایس ایس میں 2018 میں 85th پوزیشن حاصل کیا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ شاید سی ایس ایس کے لیے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے اور آپ کو مطلب ایلیٹ کلاس فیملی سے ہونا ضروری ہے. دوسری بات ہے کہ فیملی، لوگ کہتے ہیں جی نہیں وہ تو وہ لڑکے سلیکٹ ہوئے ہیں جن کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت اچھا تھا اور ان کی فیملی میں آلریڈی بیوروکریٹس تھے اور ان کو اس طرح تیاری. ایسا بھی کچھ نہیں ہے. میری فیملی میں 2-3 لوگوں نے میٹرک کیا اور اس کے بعد نو ون ایون ریچڈ انٹر. تو الحمدللہ اس کے اندر بھی کہ کچھ بھی نہیں تھا فیملی میں، لائک نو ون واز ایجوکیٹڈ. ابو نے بھی پراپر فارمل ایجوکیشن نہیں لی، امی نے بھی پراپر فارمل ایجوکیشن نہیں لی. فیملی میں تو مطلب یہ بھی کوئی سین نہیں ہے. یہ خواب Look at him کہ he was so proud of his father کہ انہوں نے کتنی محنت کی اور ظاہر اپنے باپ کے ساتھ انہوں نے ویڈیو بنائی تھی اور ان کے بہت سارے خواب تھے. لیکن کیا ہوا، کیسے خواب چکنا چور ہوئے. اور ظاہر ہے جب اتنی کیا یہ جاب اسٹریسفل تھی، کیا تھا، کیونکہ انہوں نے جو اپنی پوزیشن بتائی کہ 85th نمبر پر آئے سی ایس ایس کا امتحان پاس کر کے پھر بطور بنو کنٹونمنٹ بورڈ میں بطور سی او کام کرنے لگے. اس کے بعد ان کا تبادلہ جی راول پنڈی میں ہو گیا. لیکن 2 روز قبل ان کی کمرے سے لاش ملی اور ان کو والد صاحب ان کو فون کیا کرتے تھے لیکن فون انہوں نے نہیں اٹھایا. پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا تو کمرے میں گئے تو وہاں سے ان کی لاش ملی. اب یہ بظاہر یہ امپریشن دیا گیا خودکشی کے حوالے سے، یہ اس اعتبار سے اب یہ اٹ نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ، کیونکہ اتنا ینگ جس کو آفیسر جس کو اپنے بیک گراؤنڈ پہ فخر تھا، جو اپنے آپ کو گروم کر رہا تھا. آپ وہ ویڈیو دیکھیے اور اب یہ آگے کی ویڈیوز دیکھیے کہ he was grooming himself, he was getting better with the passage of time. اور ظاہر ہے کہ جب انسان اپنا ناطہ جوڑے رکھتا ہے عوام کے ساتھ تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے مسائل کیا ہیں، کس طریقے سے ان کو ڈیل کیا جا سکتا ہے. یہ موٹیویشنل اسپیکر بھی تھے، ساتھ میں ہی آن لائن کلاسز بھی دیتے تھے سی ایس ایس امتحان کے لیے. سو یہ کنیکٹڈ تھے لوگوں سے اور ظاہر ہے ان کو پتا تھا کہ کس طریقے سے لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. لیکن خود ان کے ساتھ کیا ہوا ابھی یہ مبینہ طور پہ بتایا جا رہا ہے خودکشی کا واقعہ ہوا ہے. لیکن جب تصویریں آپ اس نوجوان کی دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے نظر آتا ہے دکھ ہوتا ہے کہ یہ زندگی سے بھرپور ایک انسان تھا، یہ آگے بڑھنا چاہتا تھا اور کہیں سے ہمیں ایسا امپریشن نہیں مل رہا. کیونکہ سم ٹائمز آپ لوگوں کی پکچر سے اندازہ بھی اس طرح لگا دیتے ہیں کہ بھائی یہ بڑے خوش ہیں یا اپنی زندگی میں بڑے سیٹل ہو گئے. لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ ویسے ایک چیز یہ ہے کہ صدف اور پھر یہ افسوسناک خبر ہم اپنے اندر بہت سے غم چھپائے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم دنیا کو پتہ نہیں چلنے دیتے. اور میں ویسے بھی دیکھ رہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ یہ خودکشی بھی ہے اس کے اندر بھی ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو ہنستے مسکراتے ہیں لیکن اگلے دن اپنی جان لے لیتے ہیں. ایسے بہت سے آج کل اس پہ بات بھی ہو رہی ہے. یہ چیز زیادہ آپ کو الارم کرتی ہے اشفاق کہ جو لوگ آپ کہتے ہیں بھائی ان کے پاس تو کوئی ریزن نہیں کہ I'm sorry to use this word
کوئی ریزن نہیں ہوتی خودکشی کی، لیکن کچھ لوگ سوچتے ہیں بھائی ان کے فائنینشیل حالات بھی ٹھیک تھے، ان کے کچھ ایسے معاملات بھی نہیں تھے، اس کے باوجود ایسا کیوں؟ لیکن جس چیز پہ ہم ہمیشہ اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں وہ مینٹل ہیلتھ ہے، وہ اسٹریس، وہ ڈپریشن جو لوگ دوسروں سے شیئر نہیں کرتے، وہ انہیں اکثر اندر ہی اندر کھا جاتا ہے۔ I'm not sure، لیکن کچھ یہ کہا گیا تھا کہ ان کی شادی بھی ہوئی تھی، اب پھر اس کے بعد علیحدگی بھی ہو گئی تھی، یہ بھی کچھ سلسلہ تھا، لیکن ابھی اس حوالے سے ڈیٹیل سامنے آئیں گی، کنفرمڈ چیزیں سامنے آئیں گی تو پتہ چل سکے گا، اللہ غریق رحمت کرے۔ لیکن ابتدائی طور پر مجھے حیرت اس چیز پہ ہے کہ فوراً ہی ڈی ایس پی کی جانب سے یہ بیان دے دینا کہ یہ واقعہ خودکشی کا تھا، یہ مطلب ظاہر ہے کہ ہم مبینہ طور پر کہہ رہے ہیں لیکن ڈی ایس پی کینٹ نے اسے خودکشی قرار دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ والد صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ان کے بیٹے پر ذہنی دباؤ نہیں تھا، اب لیٹس سی پوسٹ مارٹم تو ہو چکا ہے، میڈیکل رپورٹ آئے گی تو جو ان کی لاسٹ کنورسیشن اپنے بیٹے سے رہی ہے اس میں بھی وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ایسی کوئی اس نے بات نہیں کی تھی، بلکہ وہ ٹریول کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں آ کر آپ سے بات کروں گا، مگر وہ جو ایک یوزول ان کا ٹائم تھا اپنے والد سے بات کرنے کا، اس وقت انہوں نے ان سے بات نہیں کی۔ میں دعا گو ہوں ان کے بزرگ والد کے لیے کہ اللہ پاک انہیں صبر جمیل عطا کرے، کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے اپنے جوان بیٹے کو مٹی کے سپرد کرنا، بالکل تو اٹس دی ادر وے اراؤنڈ نارملی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہایت صبر عطا کرے، اور اگر اس واقعے کا کوئی ذمہ دار ہے تو ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔